بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر کوئی عورت یا مرد کسی کی موت پر چیخ و پکار کرے، سینہ کوبی کرے یا نوحہ کرے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کس خوفناک حالت میں اٹھایا جائے گا؟ یہ حدیث سن کر شاید آپ آج ہی اپنی زندگی بدل لیں۔ بعض لوگ اور خصوصاً خواتین غم کے موقعوں پر صبر کا دامن چھوڑ دیتی ہیں اور جائز رونے اور آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ ہی نوحہ خوانی بھی شروع کر دیتی ہیں کہ رونے کے ساتھ ساتھ مرنے والے کی صفات اور اس کی موت کی وجہ سے پیش آمدہ مصائب کی گنتی شروع ہو جاتی ہے اور ایک راگ کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس نوحہ خوانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم اور ابو داود و نسائی میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ہم سے بیعت لیتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ خوانی نہیں کریں گی، جبکہ صحیح مسلم میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں میں دو باتیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب کفر ہے، کسی کے نسب میں طعن کرنا اور میت پر نوحہ خوانی کرنا۔ جو لوگ کسی کی مرگ پر جوش غم میں ہوش کھو دیتے ہیں اور بیان و نوحہ خوانی کے ساتھ ساتھ سر کے بالوں کو بکھیرنا اور نوچنا، رخساروں کو پیٹنا، سینہ کوبی و ماتم کرنا اور کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے افعال کا ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم اور ترمذی و نسائی میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنے رخساروں کو پیٹے، کپڑے پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح نوحہ خوانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بخاری و مسلم اور ابو داود و نسائی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے، سر کے بال بکھیرنے اور مونڈنے اور کپڑے پھاڑنے والی عورتوں سے برات کا اظہار فرمایا ہے۔ ابو داود میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا تھا کہ مصیبت میں نہ ہم منہ نوچیں گی، نہ واویلا کرے گی، نہ کپڑے پھاڑیں گی اور نہ بال بکھیریں گی۔ عورتیں چونکہ مردوں کی نسبت کمزور طبع واقع ہوئی ہے اور ان سے ایسے امور کا صدور ممکن ہونے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد لیے، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی عورت فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو ایسی عورت کے بارے میں صحیح مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد اور بہقی میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھائی جائے گی کہ آتش گیر مادے کی قمیض پہنی ہوگی اور اسے خارش کی زرعہ پہنائی جائے گی، اور مسند احمد میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر اس آتش گیر مادے کے اوپر آگ کے شعلے کی زرعہ ہوگی۔ شریعت اسلامیہ ہر معاملہ میں چونکہ اعتدال پسند ہے، اس میں نہ خوشی کے مواقع پر حد اعتدال پلانگنا جائز ہے اور نہ ہی مرگ کا سوگ منانے پر لگائی گئی حدود اور پابندیاں توڑنا روا ہے۔ ایسے مواقع پر عورت کی طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلام نے اس کے لیے شوہر کے سوا ہر عزیز کی مرگ کا صرف 3 دن سوگ منانا جائز رکھا ہے۔ البتہ اگر کسی کے شوہر کی مرگ ہو جائے تو اس عورت کو 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ سورہ البقرہ آیات 234 میں ارشاد الہی ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائے وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، اور یہ سوگ یا عدت مدخولہ، غیر مدخولہ، جوان اور بوڑھی ہر عورت کے لیے ہے سوائے حاملہ کے، کیونکہ اس کی عدت و سوگ کا زمانہ وضع حمل تک ہے۔ چنانچہ سورہ الطلاق آیت 4 میں ارشاد الہی ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ،
حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔ ان ایام میں وہ زیب و زینت نہ کرے، نہ زیورات اور ریشمی کپڑے پہنے، اور نہ ہی خوشبو، مہندی اور سرما وغیرہ لگائے، کیونکہ صحیح بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی عورت 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے شوہر کی وفات کے، اس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے۔ وہ رنگین کپڑے نہ پہنے سوائے یمنی چادر کے، وہ نہ سرما لگائے اور نہ ہی خوشبو استعمال کرے سوائے اس دن کے جس دن وہ غسل حیض سے فارغ ہو تو عود وغیرہ کے بخور یعنی دھوئیں کا استعمال کر سکتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے بقول یہ بھی کوئی خوشبو کی غرض سے نہیں بلکہ محض خون جاری رہنے سے پیدا ہونے والی بدبو کو زائل کرنے کی غرض سے جائز ہے۔ ابو داود اور نسائی میں یہ الفاظ بھی ہے، اور وہ مہندی و خضاب بھی نہ لگائے۔ نسائی میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی مذکور ہے، اور وہ کنگھی بھی نہ کرے۔ یہ احکام صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ بھی عام عزیزوں کی نسبت صرف 3 دن، اور شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل تک، اور مردوں کے لیے ان امور میں سے کوئی ایک دن کے لیے بھی جائز نہیں سوائے دل کے غم اور آنکھوں کے آنسو کے۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو 1400 سال پہلے واقعہ ہونے والی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی موت شہادت پر سوگ منا رہے ہیں، وہ تعلیمات اسلام کے سراسر منافی فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، جس کا کسی بھی طرح کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔